اس آیت اس لیے کہ دنیا میں ایک آدمی نے بڑی عمدہ بات ایک فلسفہ نے لکھی ہے کہ اس دنیا کو بیوقوفوں نے کئی بار بنایا، عقل مندوں نے آ کے خراب کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آج کل تعلیم کے ذریعے سے جو خرافات پھیل رہی ہیں، یہ ایک موضوع ہے کہ اس سے بچوں کو نکالنا، پڑھائیے، مگر تعلیم بغیر تربیت کے کسی قابل نہیں رہ جاتی۔ جب تک کہ صحیح تربیت نہیں ہوگی، تعلیم زہر بنتی چلی جائے گی۔ بے پردگی تعلیم کی بنا پہ آتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ اس فیصلہ کا بہت سمیٹ کے بیان کر رہا ہوں۔ اس آیت کا موضوع جو زیادہ وہ تو سائنس کو مانتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ اقرا پہ عمل کرتے رہے، پڑھو نہیں۔ اقرا نہیں، اس میں جاہلوں کو خطاب نہیں کیا جا رہا ہے۔ آیت خطاب کر رہی ہے پڑھے لکھوں کو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو مگر یہ اپنے رب کو بھولو نہ اپنے خالق کو۔ آج کل تعلیم کا نظامی میں گہری کتاب بنایا جا رہا ہے کہ آدمی خدا کو بھول جائے۔ 10 لاکھ لڑکوں میں ہمارا ایک دوست سلیکٹ ہوا تھا میتھمیٹکس کے اندر، 10 لاکھ لڑکوں کے اندر 4-5 ہزار بچے، اس کو چھوڑ کے چلا آیا کہ پڑھاتے ایسا ہے کہ آدمی خدا کو بھول جائے، ادھر بات نہ جائے۔ یہ ہے آیتوں کے فیصلے۔ جب آیتوں کے فیصلے ہیں تو یہ فیصلہ چاہیے۔ اور آیتیں چھوڑتا ہوں کہ جو میں نے پڑھی ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، ان کے لیے گمان بھی نہ کرنا کہ امواتن انہیں موت آئی، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اب آج کل یہ تو ہوتے ہی غلط صحیح، کچھ مریض پڑھنے کے بعد جیسے وہ شہید، اس شہید میں زمین آسمان کا فرق، ہمارا خدا اس لیے مسئلہ ہے، وہ شہید وہاں لڑتے لڑتے دم توڑتا رہے، وہاں سے اٹھا کے لایا جائے اسپتال میں دم توڑے تو وہ شہید کے احکام میں نہیں آتا۔ اور توجہ پسند یہ نہیں کریں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، وہ بھی شہادت ہے لیکن اس کا انداز الگ ہے۔ یہ قرآن کی آیت خود حل کر دیں گی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے یہ گمان نہ کرنا کہ انہیں موت آئی، یہاں پیغمبر نے کہا ماتا، انہیں موت آئی، اس کے بعد شہید چلوا دے دیں۔ موت کا گمان نہ کرنا، پیغمبر نے کہا ماتا جو مر گیا، تو معلوم ہوا وہاں موت کا گزر بھی نہیں۔ اب مجھے جو موضوع کی تمہید کی وہ یہ تھی کہ اسی لیے ہم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو لفظ زیارت عربی کا لفظ ہے، توجہ کر رہے ہیں، لفظ زیارت عربی کا لفظ ہے۔ پوری عربی ڈکشنری ساری اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، کہیں بھی زیارت کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس میں کہیں سے مردے کا گمان بھی ہو۔ جاتے آپ کو دیہات کے بھی جانے سے عرب میں جاتے ہیں نا، وہاں 2 قسم کا ویزا نکلتا ہے، کہا یہ جاب کا ویزا ہے یا زیارت کا ویزا ہے؟ زیارت کے ویزا کیا مطلب؟ ہم بھائی ہیں، اپنے بھائی کو بلا رہے ہیں، ہمارے اما بابا نے یعنی جو بولا، اور زیارت کے لیے شرط ہے کہ ادھر بھی زندگی ہو ادھر بھی زندگی ہو، تب وہ ملاقات کہلائے گی، ورنہ نہیں کہلائے گی۔ ہم امام کی خدمت میں قرآن بھی پڑھ کے جا کے وہاں پیش کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ ہم فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہماری اصلاح میں اس میں مردہ ہونے کی بو آتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں جملہ اور کہتا ہوں، عقیدہ درست کریے، عقیدہ چلے چلے ادھر جانا نہیں ہے، عقیدہ درست کرنا ہے تو بچوں کو زیارت کا ترجمہ سکھاؤ۔ بچوں کو سارا عقیدہ، زیارت شیعوں کا امتیاز ہے۔ ہم جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم زیارت کو جا رہے ہیں، یہ نہیں ہم کہتے ہم فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہتے اس کرنے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہتے قل کرنے جا رہے ہیں، کیا ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ تو خالی کہو نہیں، اب میں کہاں تک ترجمے پڑھوں گا؟ وہاں جانے کے بعد آپ کو کہنا پڑتا ہے، دروازے پر کھڑے ہوئیے، پہلے الگ الگ دروازے جو زیارت کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے اللہ سے اجازت لو، ہر جگہ ہے اس کی اجازت میں، یا اللہ میں داخل ہو سکتا ہوں، یا رسول اللہ میں داخل ہو سکتا ہوں، پھر صاحب قبر کو مخاطب ہو کے یہ کہو کہ میں داخل ہو سکتا ہوں، اور اس کے اندر یہ جملہ کہو، تسمعوا کلامی وتشہدوا مقامی، میں جو کلام کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں جہاں کھڑا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب فرمایا آپ نے، تو یہ روزے نہیں ہیں، یہ روزے نہیں ہیں، یہ کائنات کے بادشاہ کے دربار ہیں۔
آگے پڑھنے کا رواج ہے. زیارت وارثہ کے اندر کیا آپ پڑھتے ہیں؟ عقیدہ کیسے درست کیا جائے. اشہد انک کنت نورا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نور ہیں. بالاسلاب الشامخہ، جہاں پر انسان باپ کے صلب میں، والارحام المطہرہ، اور ماں کے ارحام میں. یعنی یہ بتایا جا لم تجزکل جاہلیت بانجاسہا، جاہلیت آپ کے قریب بھی نہیں گئی. جب آپ صلب میں تھے تب بھی، جب ماں کے رحم میں تھے تب بھی. یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب صلب میں تھے تب بھی نور تھے اور عالم تھے، جب رحم میں تھے تب بھی نور تھے اور عالم تھے. اس لیے دنیا میں آ کے علم حاصل نہیں کرتے، علم لے کے وہاں سے آتے. یہ عقیدے کے الگ الگ فکرے، یہاں تک کہ اللہ نے وہ لفظ رکھا اپنے نام پر مرنے والوں کے لیے، لفظ شہادت، کہ جو ہمارے نام پہ مرے گا وہ شہید ہوگا. شہید اسے کہتے ہیں جو گواہ بنے. مولوی ہارون صاحب نے بڑی تفصیل اس پہ لکھی ہے صحیح خامدہ کے شرح میں. شہید کے معنی گواہ کے. اب اگر کوئی کسی مقدمے کا گواہ ہوتا ہے، مقدمہ لوگ ہارتے ہیں، تو ایک جملہ یہ بھی ہوتا ہے، ممبر کے شاہ نشان نہیں ہے کہ گواہ کو مروا دو مقدمہ جیت لیں گے. ہوتا ہے نا، گواہ کو مروا دو مقدمہ جیت لیں گے. اس کا مطلب گواہ کے لیے زندگی کی شرط ہے. اللہ نے اپنے نام پر مرنے والوں کے لیے وہ لفظ رکھا شہید کا، جس میں دور دور تک مردے کی بو نہ آئے، زندگی ہی زندگی نظر آئے. زیارت عاشورہ کے فکرے زیارت عاشورہ کے اندر الگ کہاں کا زیارت کیوں پڑھا جائے، اور وہاں کھڑے ہوئے کہو محیا یا محیا محمد والے محمد. ہمیں وہ زندگی عطا کر جو ان کی غلامی مفہوم کی، وہ موت عطا کر جو ان کے غلاموں کا موت آتی. الگ الگ زیارت کا ثواب ہے. یہاں تک کسی چیز کے لیے قرض نہیں ہے کہ زیارت کے لیے قرض لے کے زیارت کرو، اللہ اس کو ادا کرائے. بس آخری جملہ جو میں اکثر دہراتا ہوں کہ دیکھیے آپ کسی کی زیارت کریں، مولا علی کی زیارت ہے نا کرتے ہیں، لیکن کم سے کم ثواب کے لیے ہوتا ہے. جس چیز کے لیے وہ محبت میں ہو، ہے نا. کازنین بھی جاتے ہیں، سیریا بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں میں ایک جملہ یہاں پر کہتا ہوں، سب کی زیارت کم سے کم جنت کے لیے ہوتی ہے. ایک رواج یہ بھی ہمارے کیا ہے نا، کہ ہمارے کیا ہوتے ہیں خوبصورت رواج میں سے ایک رواج ہے، جا رہے ہیں تو کازنین بھی جائیں گے، مشہد بھی جائیں گے. لیکن کیا یا تو کہیں گے زیارت کو جا رہے ہیں، یا یہ نہیں کہیں گے ہم مشہد جا رہے ہیں، یہ نہیں کہیں گے کازمین جا رہے ہیں، یہ نہیں کہیں گے نجف جا رہے ہیں. اگر زیارت کو جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ کربلا جا رہے ہیں. یعنی اصل زیارت کرنی ہے. یاد رکھیے سب سے پہلی زیارت جو ہماری کیا وارد ہوئی ہے وہ ہے زیارت اربعین. یہ مسائل وہ زیارت جو وارد ہوئی ہے وہ زیارت اربعین. اور سب سے بڑی زیارت میں نے آج نزدیک سنا ہے، لمبی زیارت جسے آج سب سے بڑی زیارت ہے زیارت غدیر. سب سے بڑی زیارت ہے، ایک گھنٹہ تقریباً لگ جاتا ہے ہمیں بھی اطمینان سے پڑھنے کے اندر. بڑی زیارت انداز سے زیارت عاشورہ کا ایک اپنا انداز ہے. اور جو زیارت کے ہی لیے خالی ایک ایسا عمل ہے کہ زیارت کر کے جب آدمی آتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، آنے والے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اس نے ایک لفظ چل رہا ہے، ارے زیارت کر لیے عارفن بحق ہی، عارفن بحق ہی. ہم عارفن بحق ہی کا ایک تو لفظ معرفت کو ایسا گہرا بنا دیا ہے کہ سب خواجہ غریب نواز بن جائیں، سب صوفی بن جائیں. معرفت کے معنی صرف اتنا لکھا ہے کہ بھائی وہاں پر دشمن اہل بیت تو یاد صدام بھی کیا تھا. عارفن بہتری کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح عقیدہ رکھتے ہوئے زیارت کرے اس کی زیارت کو صلوات دے کے محمد آپ کے سامنے عرض کر دوں. اب کہیں جا کے اس لیے کہ ہر زیارت کم سے کم جنت کے لیے ہوگی، لیکن جنت میں داخل ہو کے نہیں ہوگی. کربلا کی زیارت جنت کے لیے جنت پر جو زیارت ہوگی اسے صلوات دے دیجیے. یہ نام بھی عجیب و غریب میں مسائل پہ نہیں آیا. عباس کے معنی کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں قرآن مجید میں 3 مرتبہ لفظ استعمال ہے، یعنی اس سے مشتق لفظ قرآن مجید میں جب میں نے کھولا تو عبس کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں چہرے کو اوپر کوئی چیز اندر سے ناگوار لگے تو چہرے پر جو آثار نظر آتے ہیں جس کو صحیح ترجمہ چیبر جبی کہا جاتا ہے. یعنی جب پیشانی پر نشان ہو جائے
کوئی چیز کو برداشت کر کے تو اسے کہتے ہیں عربی میں عبس. یہ اس کا ناؤن ہے, اس کا ناؤن ہے عبس. اس کے معنی دو آیتیں مجھے یاد ہے, بہت مشہور سورہ چھوٹا سا ہے, عبسا وتولا. یہ عبسا اسی سے عباس نکلا ہے. عبسا یعنی منہ بنا لیا. اس کے الگ الگ تفسیریں بڑی اہل سنت کے علاوہ اختلاف ہے تفسیر میں, ادھر نہیں. عبسا نے ابوسن سورہ دہر میں ہے, ابوسن قمطریرا. ابوس کا مطلب کہ قابل جب وہاں دیکھیں گے کہ ان کا یہ حال ہو رہا ہے تو اتنا ناگوار لگے گا, منہ بنا لیں گے. تو کوئی چیز ناگوار لگے تو چہرے پر اس کے آثار آ جائیں. تو شیر اپنے شکار کو دیکھ کے اگر شکار نہیں کر سکتا تو جو اس کے چہرے کے آثار, کہ عربی زبان میں شیر کے الگ الگ کیفیت کے الگ الگ نام ہیں. کتنے آپ خود جانتے ہیں, اسد کے معنی شیر, غضنفر کے معنی شیر ہے نا, یہ سب لیس کے معنی بھی شیر, زیغم کے معنی بھی شیر. تو یہ شیر کے معنی سب کے شیر نہیں ہوتے. شیر کی الگ الگ کیفیت کا نام عربی میں ہے. شیر کی الگ الگ کیفیت کا نام ہے. جب شکار کر رہا ہو تو الگ کہتے وغیرہ وغیرہ. اسی میں اگر وہ شکار نہ کر سکے اور چہرے پر ناگواری کے آثار ہوں تو اس کو عبس کہا جاتا ہے. عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے. تو دیکھیے مولا کائنات نے خود آپ اسد اللہ الغالب ہیں, لیکن کتنے اہتمام سے جب کربلا کے لیے مانگا تھا تو ایسا نام رکھا, ایک جملہ فضائل کے لیے کافی ہوگا کہ یہ ناگوار لگ رہا تھا کہ لوگ مولا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. ایک دل میں دو نور کا اس طریقے سے ہونا آسان نہیں. اگر کوئی کسی کو برا کہے اور وہ اس کو روک دے تو اس کو دونوں بات بری لگتی ہے, روکنا بھی برا لگتا ہے. عباس کے دل کا کمال یہ ہے کہ حسین کا روکنا اچھا لگ رہا تھا, دشمنوں کی بات بری لگ رہی تھی. صلوات دے محمد اور جناب عباس رضا علیہ السلام عظمت ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. ایک لفظ خالی عبد الصالح کا. لیکن زیارت میں یہ نہیں کہ زیارت آپ بنا سکتے, ضروری نہیں کہ امام سے منظور زیارت. آپ کا دل چاہے تو بطور قصیدہ آپ زیارت بنا لیں. آپ خود ہی اپنی طرف سے امام کی تعریف میں بنا لیں. اسی بہت سی بنی ہوئی زیارتیں ہماری کیا ہے, علماء کی زیارتیں, اس میں حرج نہیں ہوتا. میں نے بھی بنائی. میں جب جناب عباس کے لیے مطالعہ کرنے لگا تو ایک لفظ دیکھا, پھر دو لفظ دیکھا, پھر تین لفظ دیکھا. اس کو اپنا زیارت میں بڑھاتا چلا گیا, یہاں تک کہ 30 لفظ ہو گئے. 30 القاب ذہن میں چپک کے پورے زیارت کے نام تیار ہو پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے, لیکن میں نے اس کے لیے ایک لفظ بڑھا دیا کہ مطلق زیارت مت کرو. لیکن مطلق زیارت وہ ہوتی ہے جو امام سے منسوب ہوتی ہے. اور جو کیا اس کو یہ کہہ دو کہ یہ مدھیہ زیارت یعنی مدھا کرتا ہے کیا نہیں. اس کی پوری کتاب بہت جو سب سے مین کتاب ہے ہماری, کوئی زیارت کی کتاب اکٹھا اس طریقے کی نہیں ہے. وہ ہے کامل الزیارات, جس میں ساری زیارتیں ہیں اور ساری زیارتیں اسی سے لی جاتی ہیں. اب کہاں ملے گی میں آپ کو بتاؤں, آسان بتا. میرے ساتھی نہیں, میرے دوست نہیں, میرے بھائی جن کا میرے اوپر حق ہے بہت زیادہ, ایران میں بڑا کام کرنا ہے, کبھی عرض کر دوں گا, تو انہوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے. اس کو چھاپا ہے معمل کلچرل فاؤنڈیشن احتشام صاحب نے. اس کو آپ منگائیے اور اپنے گھروں کے اندر رکھیے اور مطالعہ کیجیے. وہ ایک کام اس نے اور اچھا بھی کر دیا ہے کہ اس کو سمیٹ کے آخر میں اور ایک خلاصہ بھی اپنی طرف سے لگا دیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو آسانی. صلوات دے محمد جناب عباس جب خیمے کے اندر آئے, جب خیمے کے اندر عباس آئے, اے عزیزان گرامی, جب کوئی خیمے سے نکلا اس کے نام کا ماتم ہوا. جب علی اکبر نکلے وہ علی اکبرہ کا ماتم ہوا. جب قاسم نکلے وہ قاسمہ کا ماتم ہوا. اے عزیزان گرامی, اون محمد نکلے وہ اونا و محمدہ کا ماتم ہوا. لیکن جب عباس نکلے تو وہ عباسہ کا ماتم ہوا. لیکن جب آپ خیمے سے نکلنے لگے, جب آپ خیمے سے نکلنے لگے تو ماتم ہو چکا. جناب زینب نے کاندھے پر ہاتھ رکھا, اے میرے شیر دل اندر آ جاؤ. بیویوں کے درمیان میں بلایا اور اس کا بیویوں کو جواب دیا, کہا میں ماتم کرتی ہوں تم جواب دو. اے آزاد آروان محرم کی تاریخ ہو, یہی کہنا مسائل پہ لیے کافی ہے. تو ایک مرتبہ زینب نے ماتم شروع کیا. وعزت آل محمد وحرمت آل محمد
وعزت آل محمد وحرمت آل محمد. اے عباس اب تم جا رہے ہو بازوؤں میں رسن بندھے گی، اب خیام جلیں گے. عباس ایک مرتبہ نکلے خیمے سے نکلے اور ہاتھ پر گئے. میں تفصیل اب نہیں پڑھوں گا. جانے کے بعد جنگ کی جب ایک مرتبہ مشت میں پانی بھر کے لانے لگے ایک ہاتھ خطا ہوا، دوسرا ہاتھ خطا ہوا، مشت کو دانتوں میں لیا، گھوڑے کو بڑھاتے رہے کہ پانی پہنچ جائے. ادھر عالم یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جناب سکینہ کے پاس جمع ہو گئے. اے سکینہ پانی اللہ یا اللہ کسی کی آس نہ ٹوٹے، کسی کی آس نہ ٹوٹے. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا نہیں نہ گھبراؤ، خاندان رسالت کی بچی تھی نا، میں پہلے تم کو پلاؤں گی اس کے بعد پیوں گی. بچے کوزہ لیے کھڑے تھے. جب نے مدد کیجیے، حسین دوڑتے ہوئے ایک مرتبہ نیرے فرات کے کنارے پہنچے. عباس کا سر لے کے اپنی آغوش میں رکھا. رکھنے کے بعد جب آغوش عباس سر کو ہٹا لیتے، جب سر رکھتے عباس سر کو ہٹا لیتے. مولا ایک مرتبہ فرماتے اے عباس زندگی بھر تو تم نے آقا کہا، جاتے وقت ناراض ہو گئے. کہا نہیں آقا آپ کی آغوش میں جب سر رکھتا ہوں تو آرام ملتا ہے، مگر یہ خیال آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے سے گریں گے ہوگا. سنیے گا ایک مرتبہ امام نے فرمایا، ایک مرتبہ میری خواہش یہ ہے مجھے بچوں سے شرم آتی ہے، میری لاش کو خیمے میں لے جائیے گا. اب سنیے گا ایک مرتبہ بھائی پکار دو. عباس نے کہا بھائی آخری کا دم نکل گیا. اب حسین کا نوحہ سنیے اور آج کے ٹوٹنے کا تذکرہ. جیسے عباس نے دم توڑا امام نے ایک بھائی کے اوپر ایک شعر کہا. اس شعر میں ایک شعر یہ بھی ہے اے عباس کل تک جو آنکھیں سویا کرتی تھی کچھ پر بھروسہ کر کے اب ان کو نیند نصیب نہ ہوگی، اور جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی اب وہ آرام سے سوئیں گی. حسین نے ایک ہاتھ سے کمر پکڑی، ایک ہاتھ سے علم پکڑا، لے کے ایک مرتبہ چلے. علم کو دیکھا اے سکینہ تمہارے چچا آ رہے، پانی آ گیا. اے سکینہ آج ایک مرتبہ بندھی تیار کر لیے. آتی سکینہ نے کہا مجھ کو پلائیں گے. بچوں نے یہ دیکھا کہ حسین ایک ہاتھ میں علم لے کے آ رہے. بچوں نے کوزہ پھینک دیا. اللهم لا تنزل من نسائهم معاذ الأبدان. اللهم لا تشمل بحديث ولا حسد ولا اللهم لا تولي بسم الله اللهم لا تكلني إلى نفسي